أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں شہید کا مقام اور مرتبہ ذکر فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے درمیان میں سے جو مسلمان بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے عملی نفاذ کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، اس کو مردہ بھی نہ کہنا، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی برزخی زندگی کا شعور نہیں، ادراک نہیں۔ اے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں، تم شہید کے اس مقام کو، مرتبے کو صحیح طرح جج ہی نہیں کر سکتے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو شہید ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، شہید زندہ ہے، اللہ کے ہاں سے اسے رزق دیا جاتا ہے، یہ جنت میں سیر کر، اس کی روح جنت میں سیر کر رہی ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يدفنوا بدمائهم وثيابهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ شہید کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ عام مسلمان مرد کو کفن میں 3 کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور عورت کو 5 کپڑوں میں غسل دیا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ شہید کا کفن اس کے وہی کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے تھے، حالانکہ کفن میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنایا جاتا، لیکن قربان جائیے شہید کے مقام اور مرتبہ پر سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی اسے غسل دیا جائے گا، اور حالانکہ خون ناپاک ہوتا ہے، اسے میت کے جسم سے دھو کر اتارنا ضروری ہوا کرتا ہے، لیکن شہید کے بارے میں فرمایا ان یدفنوا بدمائهم، کہ شہید کو اس کے خون سمیت دفنایا جائے گا، گویا اس کا خون بھی پاک ہے۔ اور سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کے جسم کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب العالمین اس کی پہلے بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ بلکہ حضور اکرم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں نبی علیہ السلام کی صرف ایک خواہش ہے کہ میں رب العالمین کے ہاں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر میں رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کی خواہش ہے۔ شہادت کا مقام اور مرتبہ چونکہ اتنا بڑا ہے، گو کہ شہادت کی قسمیں ہیں۔ ایک میدان جہاد میں کفار کے خلاف نبرد آزما ہونے والا مسلمان جو جان اللہ کی راہ میں دے دے گا وہ شہید اکبر ہے۔ اس کے علاوہ جس کو ڈاکو مار دیں وہ بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ناحق قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہید کی اقسام ہیں۔ میدان جہاد میں ایک شخص زخمی حالت میں ملا مسلمان، اس کی میت پر، جسم پر زخم تھے، یہ معلوم نہیں کہ یہ زخم اپنے کسی کے ہاتھ سے اسے لگے یا غیر مسلم کے ہتھیار سے، تو اس کو بھی شہید قرار دیا جائے گا۔ اور ایک وہ بھی شہید ہے کہ میدان جہاد میں زخمی ہوا، اس کو اٹھایا گیا،
دوائی دارو دینے کی نوبت نہ آئی، کھانے پینے کی فرصت نہ ملی، کوئی دنیاوی فائدہ وہ حاصل نہ کر سکا، اس سے پہلے اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، یہ بھی شہید ہے۔ اے شہید، قربان جائیے تیری ذات اقدس پر کہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ یہ شہادت کی اقسام ہیں۔ ہمیں کسی کے شہید ہونے پر ماتم نہیں کرنا چاہیے، نوحہ نہیں کرنا چاہیے، بین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شہید کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے، اس کی زندگی کو اپنا نصب العین بناتے ہوئے نظام مصطفی کے عملی نفاذ کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی، ہماری خواہش ہے کہ اپنی راہ میں اسلامی اصولوں کے مطابق جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت اللہ عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کی یہ دعا قبول بھی فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی یہ مقام و مرتبہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔